غزنوی حکمرانوں کی حکومتیں ختم ہونے کے بعد کچھ یوں ہوا کہ یہ جو بھیرا سے لے کر شور کوٹ تک کا علاقہ تھا، اس پر کھوکھر راجپوت قبائل قابض ہو گئے اور انہوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا 1206 میں، جو کہ محمد غوری حکمران تھے ہندوستان کے۔ اس کے رد عمل میں محمد غوری نے 1206 میں شورکوٹ کی طرف اپنی فوجوں کو بڑھنے کا حکم دیا، اور اس علاقے میں پہنچ کر تو کھوکھروں کو، جو کہ وہ باغی ان کو سمجھتا تھا، ان قبائل سے یہ جھنگ کا علاقہ پھر واپس لے لیا، جو کہ شورکوٹ سے لے کر بھیرا تک وہ جو ان کی سلطنت انہوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اور اس کے بعد جھنگ میں انہوں نے، محمد غوری نے اپنا ایک جو نامزد وہاں گورنر کر دیا، یا اس کا چیف کہہ لیں کہ اس علاقے کا کر دیا، تو وہ نول خاندان سے تھا۔ یہ نول خاندان اب بھی جھنگ کے علاقے میں کافی تعداد میں لوگ آباد ہیں، اور وہ جو پہلا چیف نول برادری کا جو کہ حکمران بنا اس جھنگ کے علاقے میں، ان کا نام تھا ٹوڈر خان نول۔ اور یہ جو نول قبیلے کا جو ایک حکمرانی ہے جھنگ کے اوپر، یہ تقریباً 250 سال چلی، اور ان میں سے کبیر خان سب سے زیادہ، کبیر خان نول جو تھے وہ سب سے زیادہ جانے جاتے تھے کہ ان کی بہت رسائی تھی بعد میں آنے والی جو حکمران بی بی تھی رضیہ سلطانہ، ان کی عدالت تک، اور وہ ان کو انہوں نے ملتان کا گورنر بھی جو اپوائنٹ کر دیا تھا۔ خواتین و حضرات، جھنگ کی تاریخ نامکمل رہتی ہے اس وقت تک جب تک سیال فیملی، سیال خاندان یا سیال قبائل کا ذکر نہیں کیا جائے۔ یہ سیال قبائل جو ہیں یہ بہت گہری ان کی جڑیں ہیں جھنگ کی تاریخ کے ساتھ۔ یہ جو سیال فیملی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رائے شنکر کی اولاد ہیں، اور رائے شنکر جو ہیں وہ پنور راجپوت تھے، جو کہ جون پور میں آئے اپنے علاقوں سے، جو کہ ان کے آبائی علاقے تھے۔ وہاں آ کر تو 2-3 رخ بدلتے ہیں تاریخ کے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ جو رائے شنکر تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، سیو، ٹیو اور گھیو۔ جو سیو تھے اس کی جو آنے والی اولادیں ہیں ان کو سیال کہا جاتا ہے، اور ٹیو جو ہیں ان کی جو آنے والی اولادیں ہیں ان کو ٹیوانا، اور گھیو جو ہے وہ گھیبز جو ہے پنڈی گھیب کے علاقے میں جو لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ ان کی اولادیں ہیں۔ لیکن دوسری روایات کے مطابق یہ ہے کہ رائے شنکر کی اولاد میں صرف ایک ہی تھے، اور وہ رائے سیال تھے، اور وہی اکیلے بیٹے تھے، اور جن سے آگے پھر ان کی جو اگلی نسلیں ہیں اور وہ ان سے ہی آگے چلتی رہیں۔ اور اس کے بعد جب رائے شنکر کی ڈیتھ ہو گئی، جو فیملی میں سب سے بڑے تھے، تو اس کے بعد یہ رائے سیال جو تھے، انہوں نے اپنا جو علاقہ تھا نا جھنگ کا، اس کو چھوڑ کر پنجاب کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے، اور بعد ازاں مختلف گورنمنٹس آتی رہیں، علاؤالدین غوری کی گورنمنٹ اور دیگر حکمران آتے رہے۔ اور اسی دوران اس فیملی کا ایک بہت بڑی یہ بات ہے کہ جو صوفی لوگ ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ان کا یہ سنا ہے کہ یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی یہ دعا ہے کہ وہ سیال فیملی کے لیے یہ دعا تھی کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس علاقے میں وہ رول کریں گی جھنگ کے علاقے میں۔ اور بابا جی نے ڈیفینیٹلی اس وقت یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک میکن فیملی ہے سرگودا کی، ان کو اور سیال فیملی کو آپس میں جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو اس کے بعد جہاں تک کے بعد جو رول سیال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جو 1462 سے لے کے 1503 تک رہتا ہے، اور اس میں پہلا جو سیال خان جو حکمران تھا وہ مال خان سیال تھا، جو کہ 1462 سے 1503 تک رہا۔
پھر دولت خان کا رول تھا، وہ بھی سیال تھے، جو کہ 1503 سے 1551 عیسوی تک رہا۔ پھر غازی خان سیال تھے جو 1522 سے لے کر 1607 تک جو ہے نا وہ حکمران رہے اس جنگ کے سارے علاقے کے۔ اور ان کے بعد جو ولی داد خان سیال ہیں وہ 1717 سے لے کے 1747 تک انہوں نے حکمرانی کی، اور یہ سب سیال خاندان ہی کے چشم و چراغ تھے۔ اور اس کے بعد 1747 سے لے کر 1787 تک عنایت اللہ خان سیال جو تھے ان کی حکمرانی رہی، جن کے بعد آخری سیال حکمران جو تھے وہ احمد خان تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جنگ کی جو تاریخ ہے اور یہ جو سیال قبائل ہیں یہ کس حد تک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب بھی آپ تاریخ جنگ پڑھیں گے تو تاریخ سیال بھی آپ پڑھیں گے تو آپ مکمل آپ کو تاریخ سے آگاہی ہوگی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ احمد خان جو تھے وہ آخری حکمران تھے سیال قبائل میں سے، اور اس وقت تک یہ جو پروونس آف چنیوٹ ہے یا یہ شورکوٹ کا جو علاقہ ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا نام تبدیل ہو کر کم و بیش زیادہ تر یہی لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ سیال اسٹیٹ، سیال ریاست کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد اس علاقے پہ رول کیا سکھ جو ہیں وہ انہوں نے، اس لیے کہ جو شمالی پنجاب کے علاقے میں کرم سنگھ دادو ایک سکھ تھے، اور انہوں نے آ کے تو یہ اس چنیوٹ کا جو پروونس تھا جس کو اس وقت سیال اسٹیٹ کہتے ہیں، تو یہ چنیوٹ پروونس کو انہوں نے کنکر کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ اور وہاں سے آگے پھر رنجیت سنگھ، اس کو بھی یہ حوصلہ ملا تو اس نے بھی چڑھائی کر دی جنگ کے اوپر، اور اس وقت چونکہ احمد خان ہی سیال اس وقت حکمران تھے سیال اسٹیٹ کے، تو انہوں نے رنجیت سنگھ سے جو جسے کہتے ہیں نا مک مکا کر لی، اور اس سے وعدہ کیا کہ انہیں ہر سال 70,000 روپیہ اور ایک گھوڑی یہ رنجیت سنگھ کو بھیج دیا کریں گے۔ تو وہ رنجیت سنگھ اس بات پر راضی ہوا اور واپس چلا گیا، لیکن 3 سال کے بعد رنجیت سنگھ نے دوبارہ جو ہے وہ جنگ کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں اس نے فتح کر کے اس علاقے کو، تو گو کہ سیال فیملی نے بہت رزسٹ کیا لیکن ان کو شکست ہوئی، اور شکست ہونے کے بعد جو احمد خان سیال تھے وہ ملتان کی طرف نکل گئے، اور جو سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے انہوں نے جو جنگ کی مختلف ٹیریٹریز تھیں وہ سردار فتح سنگھ کے حوالے کر دیں۔ احمد خان چونکہ رنجیت سنگھ نے اس پورے علاقے کو، ریاست سیال کو، چنیوٹ اور جھنگ وغیرہ کو حوالے کر دیا تھا سردار فتح سنگھ کے، تو اس کے بعد احمد خان وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اور ملتان میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی نواب مظفر خان صاحب کے پاس، اور نواب مظفر جو تھے وہ ریاست ملتان کے والی یا گورنر یا آپ کچھ بھی کہہ لیں وہ اس کے مالک تھے۔ تو کچھ عرصہ بعد وہ مظفر خان کی سپورٹ کے ساتھ احمد خان سیال جو ہے وہ واپس حملہ آور ہوئے اس جنگ کے علاقے میں، جو علاقہ چھین لیا گیا تھا رنجیت سنگھ کی وجہ سے، اور سردار فتح سنگھ اس کا حکمران تھا۔ تو یہ دوبارہ سارا علاقہ جو ہے وہ احمد خان سیال نے وہ نواب ملتان کے جو تھے مظفر خان، ان کی حمایت کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ یہ دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ چونکہ رنجیت سنگھ مصروف تھے تو کسی اور کاموں میں ان کو اس لڑائی کا وقت نہیں تھا، تو اس وقت ان کا پھر وہی دوبارہ معاہدہ احمد سیال سے طے ہو گیا کہ وہ 70,000 روپے سالانہ اور ایک گھوڑی سالانہ وہ ان کو عطا کیا کریں گے، تاکہ وہ ایک تاوان کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ چیز ان کے پاس رہے گی۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ چونکہ بہت جنگجو تھے، اور ان کو ان کو پتہ تھا کہ جو مظفر خان انہوں نے ان کو احمد خان سیال کی سپورٹ بھی کی ہے، تو انہوں نے یہ طے کیا
کہ وہ نواب مظفر خان جو ملتان کے نواب تھے ان کے اوپر حملہ کریں گے، لیکن وہ 1810 میں انہوں نے کوشش تو کی رنجیت سنگھ نے، لیکن وہ جو مظفر خان کو شکست نہیں دے سکے۔ تو الٹیمیٹلی جب رنجیت سنگھ واپس آئے تو لاہور کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا اور احمد خان کو اپنے ساتھ بطور قیدی وہ لے گئے، اور چونکہ احمد خان دوست تھے مظفر خان کے، تو مظفر خان کی ہی وجہ سے انہوں نے احمد خان کو رنجیت سنگھ نے گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا کہ وہ ان کے دشمن کا یہ دوست ہے، تو اس لیے ان کو پکڑا ہے۔ تو اس کے بعد یہ مہاراجہ جو ہے اس نے بہت سی یہ جاگیر جو تھی وہ یہ عنایت خان کو دے دی، اور اس کے بعد عنایت خان کی جب وفات ہو گئی تو ان کے بھائی اسماعیل خان تھے، ان کو سکسیشن میں مل گئیں، اور الٹیمیٹلی یہ جاگیر بھی ان کے پاس نہ رہی، چونکہ وہ اس وقت گلاب سنگھ ایک نئے کردار سامنے آ چکے تھے اور انہوں نے یہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، جاگیر پہ قبضہ کر لیا، اور اس وقت تک رنجیت سنگھ جو ہے وہ 1799 میں لاہور کے اوپر اپنا کنٹرول پورا کر چکے تھے۔ تو لاہور اور یہ پورا پنجاب پھر رنجیت سنگھ کے قبضے میں آ گیا، اور جس میں یہ جھنگ کا جو ضلع ہے یہ بھی شامل تھا۔ اور یہ جو 48 سال کا جو رنجیت سنگھ کا دور ہے یہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا دور نہیں تھا۔ اس دور میں رنجیت سنگھ کی طرف سے بہت ظلم اور زیادتی جو اور بربریت جو ہے یہ مسلمانوں پر کی گئی۔ خواتین و حضرات، یہ دوسری قسط تھی تاریخ جنگ کی، اور تیسری قسط جو ہے وہ 1-2 روز میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔